آئیے چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ اداکارہ بینا ملک کے بچے کی حوالگی کے کیس میں عدالت نے اداکارہ کے سابق شوہر اسد خٹک کو بچوں کے روزمرہ کے اخراجات اور علاج معالجے کی فیس ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ بینا ملک کے والدہ نے غصے میں بے قابو ہو کر اپنے سابق داماد کے سر پر بوتل دے ماری۔ راولپنڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق حوالگی کیس کی سماعت بینا ملک کی والدہ اور 7 سالہ بیٹے ابراہم کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ بیٹی بیماری کی وجہ سے ساتھ نہ آ سکیں۔ عدالت نے بینا ملک کے شوہر اسد خٹک کو حکم دیا کہ بچوں کے روزمرہ کے اخراجات اور علاج معالجے اخراجات ادا کرے۔ بینا ملک نے سابق شوہر اسد خٹک پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نام پر مختلف جاننے والوں سے رقم بٹور چکا ہے۔ کچھ لوگوں کے تو میں نے پیسے بھی واپس کیے 3-4 سال پہلے۔ میرے نام پہ یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، کیس کے نام پہ یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ ہی از اے فراڈولنٹ۔ اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اس کے پورے خاندان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ دا پوائنٹ از کہ ایک شخص آپ کو کورٹس میں آ کے بلیک میل کر رہا ہے فار واٹ؟ لوگوں کی طلاقیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں سے ملنا ہے، ہاں آپ ملیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیسے تو میں آپ کو نہیں دوں گی، آپ نے جتنی بلیک میلنگ کرنی ہے آپ کریں۔ دیر از نو منی، آئی ول ناٹ گیو ہم اینی منی اینی مور۔ اداکارہ کے سابق شوہر اسد خٹک نے سابقہ بیوی کے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا جو آئی پیڈ ہے وہ میری آئی ڈی پہ ہے تو وہ لاہور میں تھا، تو میں نے لاہور میں جب دیکھا تو میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ تو اس کی بہنوئی کا نیکسٹ میسج آیا کہ یار وہ میرے یہ آئی پیڈ اوپن کر، میرے بچے کا آئی پیڈ پرو آپ کے پاس کیا کر رہا ہے جو میں نے امریکہ سے بھجوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو میں نے خریدا ہے اس سے۔ تو یہ محترمہ ادھر میڈیا میں بولتی ہے کہ 80,000 روپے مجھے مہینے کا مل رہا ہے اور اس میں تو بچوں کا چاکلیٹ نہیں، تو اور میرے بچوں کی چیزیں بیچتی رہتی ہے۔ اور اگر وہ ایویڈنسز چاہیے تو میں اس کو وائس نوٹ بھی بھجوا دوں گا جو اس کی بہنوئی نے مجھے بھیجے ہیں کہ میں نے آئی پیڈ آپ کے بچے کا آپ کی مطلب XY سے خریدا ہوا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران اداکارہ کی والدہ نے اسد خٹک کو بوتل دے ماری۔ عدالتی اہلکاروں نے بینا ملک کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔